بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر فیلوز، آئیے آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک دفعہ پھر ملتجی ہوں کہ مولا کریم ہمیں ایسے سجدوں کی توفیق عطا فرما کہ جس سے خدمت خلق کا جذبہ بڑھے. ڈیئر فیلوز، آج کی اس نشست میں ہم جو اہم سیکشنز آف پاکستان پینل کوڈ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ چیپٹر 16A کے سیکشن 349 سے 358 تک ہیں. ان سیکشنز کے اندر 4 سیکشن انتہائی اہم ہیں جو ڈیلی بیسس پر پریکٹیکلی انووک ہوتے ہیں. ان کو سمجھنے کے لیے جو کہ سیکشن 353 ہے، جو کہ سرکاری ملازم کو فرض منصبی کی ادائیگی سے باز رکھنے کے لیے اس پر جبر مجرمانہ یا حملہ کیا جاتا ہے. سیکشن 354 ہے جو کہ کسی عورت کی عفت پر جبر مجرمانہ یا حملہ ہے. اسی طرح سیکشن 354A ہے جو کسی عورت پر جبر مجرمانہ کر کے اس کا لباس اتار کر اس کو پبلک کے سامنے ایکسپوز کرنا ہے. اور اسی طرح سیکشن 356 ہے کہ جو اگر کوئی بیگ لے کر جا رہا ہے یا کوئی موبائل اٹھائے جا رہا ہے یا کوئی بھی چیز لے کر جا رہا ہے، آپ اس کی سنیچنگ کرتے ہیں تھیفٹ کی خاطر، تو سیکشن 356 جو ہے وہ انووک ہوتا ہے. آپ نے یہ دیکھا ان چاروں سیکشنز کے اندر یا جبر مجرمانہ کا لفظ استعمال ہوا یعنی کرمینل فورس، یا اسالٹ حملہ کا لفظ استعمال ہوا. ڈی فیلوز، ان 4 سیکشنز بلکہ سب پینل سیکشن جو اس ٹاپک کے ضمن میں آتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم فورس یعنی جبر، کرمینل فورس، جبر مجرمانہ، اسالٹ اور حملہ کی ڈیفینیشنز کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں تاکہ ہم ان سیکشنز کی پراپر کمپریہنشن اور پراپر طریقے سے ان کی جب اپلیکیشن کریں تو بہتر طریقے سے ہو سکے. یہ فیلوز، اس پرپس کے لیے ہم سب سے پہلے فورس کو ڈیفائن جو پاکستان پینل کوڈ کے اندر کیا گیا اس کو دیکھیں گے جو کہ سیکشن 349 کے اندر کی گئی. یہ فیلوز، یہ جبر جو ہے اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ a person is said to use force to another if he causes motion or change of motion or cessation of motion to that other person. یعنی اگر کوئی شخص کسی شخص کو حرکت دیتا ہے یا اس کی حرکت میں تبدیلی کا آغاز کرتا ہے، یعنی تبدیلی حرکت کرتا ہے یا انقطاع حرکت کرتا ہے، اور if he causes to any substance such motion or change of motion or cessation of motion as brings that substance into contact with any part of that other's body. یا وہ اس شخص کو ڈائریکٹلی تو حرکت کا آغاز نہیں کرتا یا اس کی حرکت کو تبدیل نہیں کرتا یا اس کی حرکت کو منقطع نہیں کرتا، بلکہ وہ کسی شے کے ساتھ اس طرح کانٹیکٹ میں آتا ہے، وہ اس شے کو اس طرح رکھتا ہے کہ وہ شے آگے اس شخص کے ساتھ ان کانٹیکٹ آتی ہے، اور اس یہ شے کا جو حرکت تبدیل ہوتی ہے یا حرکت میں آتی ہے یا اس کی حرکت منقطع ہوتی ہے وہ دوسرے شخص کی حرکت میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے. اور with any which that other is wearing or carrying or with anything so situated that such contact affects that other sense of feeling. یا اس شخص نے کوئی کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے یا اس شخص نے کسی چیز کے ساتھ اس طرح لبادہ اوڑا ہوا ہے، یہ چیز سبسٹینس جس کو حرکت کاز کی جا رہی ہے وہ اس طرح ان کانٹیکٹ ود دیٹ پرسن آتی ہے کہ اس کے احساسات کے ساتھ اس طرح اتصال کر کے اس کے احساسات پر اثر ڈالتی ہے. ڈی فیلوز، اگر اس ساری ڈیفینیشن کو انجسٹ کریں تو 3 کی ورڈز ہیں، یعنی موشن، چینج آف موشن اور سیسیشن آف موشن، یعنی حرکت میں تبدیلی اور انقطاع حرکت. ڈی فیلوز، اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فورس ہے، جو جبر ہے، یہ کرمینل فورس میں کب منتقل ہوتی ہے. سیکشن 350 کے اندر اس جبر مجرمانہ کو ڈیفائن کیا گیا. کہا گیا کہ whoever intentionally uses force to any person without that person's consent in order to the committing of any offense or intending by the use of such force to cause injury, fear or annoyance to that person to whom the force is used is said to use criminal force to that other. Dear fellows, اگر فورس جو کہ ہم نے بڑے بہتر طریقے سے 349 کے اندر سمجھ لی،
اگر کوئی شخص عمدن بالارادہ اس جبر کا استعمال کرتا ہے، فورس کا استعمال کرتا ہے دوسرے شخص پر اس کی مرضی کے بغیر، کس لیے؟ اوفینس، کسی جرم کے ارتکاب کے لیے، یا اس کو کسی نقصان پہنچانے کے لیے، یا خوف میں مبتلا کرنے کے لیے، یا اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے، تو کہا جائے گا کہ اس شخص نے کرمینل فورس کا ارتکاب کیا ہے۔ ڈیئر فیلوز، اب تیسری ڈیفینیشن جو انتہائی اہم ہے وہ ہے حملہ، جسے ہم اسالٹ کہتے ہیں۔ یہ سیکشن 351 کے اندر ڈیفائن کیا گیا، کہا گیا ہو ایور میکس اینی جیسچر اور اینی پریپریشن intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes the gesture or preparation is about to use criminal force, to that person is said to commit assault۔ کہ اگر کوئی شخص اشارہ کرتا ہے یا تیاری کرتا ہے اس نیت کے ساتھ، یا اس کے علم میں ہے کہ اس کا جو تیاری کرنا ہے یا جو اس کا اشارہ کرنا ہے یہ دوسرے شخص کو تشویش میں مبتلا کر رہا ہے کہ یہ تیاری کرنا اور اشارہ کرنا ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ پر جبر کا استعمال کرے یا جبر مجرمانہ کا استعمال کرے، تو ڈیئر فیلوز یہ حملہ کہلائے گا۔ اب آگے وہ 4 سیکشن جو میں نے پہلے ابتدا میں عرض کیے کہ اس ٹاپک کے تحت ہم ڈسکس کریں گے اور جو انتہائی اہم ہیں، ان پہلا سیکشن ہے 353۔ آپ دیکھیں گے کہ ان چاروں سیکشنز کے اندر کرمینل فورس اور اسالٹ کا لفظ استعمال ہوگا، اور میں امید کروں گا کہ ان کی پراپر کمپریہنشن کے بعد اب جب بھی جبر مجرمانہ یا حملہ کا لفظ استعمال ہوگا تو آپ اس سے مراد وہی لیں گے جو ہم نے ڈیفائن کر لیا۔ سیکشن 353 یہ کہتا ہے کہ ہو ایور اسالٹس اور یوزز کرمینل فورس to any person being a public servant in the execution of his duty as such public servant or with intent to prevent or deter that person from discharging his duty as such public servant۔ اگر کوئی شخص اپنی being public servant اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں کوئی کام کر رہا ہے اور اس کو روکنے کے لیے اگر حملہ کیا جاتا ہے یا جبر مجرمانہ کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو اس کی سزا بتائی گئی shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both۔ تو ڈیئر فیلوز، جب شیڈول ہم دیکھتے ہیں تو یہ سیکشن کوگنیزیبل ہے، بیلیبل ہے، نان کمپاؤنڈیبل ہے اینڈ ٹرائیبل بائی مجسٹریٹ آف دی فرسٹ اور سیکنڈ کلاس ہے۔ دوسرا سیکشن جو ہمارے سامنے ہے وہ 354 ہے، assault or criminal force to women with intent to outrage her modesty۔ کہ اگر آپ عمدن بالارادہ کسی عورت کی عفت کی بے حرمتی کے لیے اس پر حملہ کرتے ہیں یا جبر مجرمانہ کرتے ہیں تو سیکشن 354 ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی پنشمنٹ ہے shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both۔ اور اس کی جو پروسیجر میں CRPC کے اندر شیڈول کے اندر بتایا گیا کہ یہ بھی کوگنیزیبل ہے، بیلیبل ہے، نان کمپاؤنڈیبل ہے اینڈ ٹرائیبل بائی دی مجسٹریٹ آف دی فرسٹ کلاس ہے یا سیکنڈ کلاس ہے۔ ڈیئر فیلوز، سیکشن 354A یہ سیکشن بھی انتہائی اہم ہے۔ اس کی سیکشن کی اہمیت اور سنگینی جو اس کے اندر پنشمنٹ دی گئی ہے اس کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو 15 اوفینسز پاکستان پینل کوڈ کے اندر پنشیبل ود ڈیتھ ہیں ان میں سے ایک سیکشن یہ بھی پنشیبل ود ڈیتھ ہے۔ اس سیکشن assault or use of criminal force to woman and stripping her of her clothes for the purpose of exposing her to the public۔ یعنی اگر آپ کسی عورت پر مجرمانہ حملہ کرتے ہیں یا جبر مجرمانہ کا استعمال کرتے ہیں اسے ننگا کرنے کے لیے، اس کے کپڑے اتار کر اسے لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرنے کے لیے، تو اس کی پنشمنٹ بتائی گئی shall be punished with death or with imprisonment for life and shall also be liable to fine۔ Dear fellows, last but not the least section 356 یہ سیکشن بھی انتہائی اہم ہے۔ آپ ڈیلی بیسس پر خبروں میں سنتے ہیں کہ کراچی کے اندر موبائل سنیچنگ کا ٹرینڈ بڑھ گیا ہے، لاہور کے اندر بیگ سنیچنگ کا ٹرینڈ بڑھ گیا ہے۔ تو ڈیئر فیلوز، تھیفٹ اگرچہ سیکشن
79 کے اندر اس کی پنشمنٹ ہے. لیکن اگر موبائل سنیچ کر کے چوری کیا جاتا ہے یا بیگ سنیچ کر کے چوری کیا جاتا ہے یا اینی تھنگ وچ از بینگ کیریڈ بائی اینی پرسن اس سے سنیچ کی جاتی ہے تو سیکشن 356 انووک ہوگا. یہ سیکشن میں آپ کے سامنے ریڈ آؤٹ کرتا ہوں کہ whoever assaults or uses criminal force to any person in attempting to commit theft on any property which that person is then wearing or carrying, یعنی کوئی شخص کوئی پراپرٹی اٹھائے ہوا تھا یا اس نے وہ پراپرٹی پہنی ہوئی تھی, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. Dear fellows, اس سیکشن میں اگرچہ سزا جو ہے وہ 2 سال تک ہے, لیکن ویری انٹرسٹنگلی کہ یہ کوگنیزیبل بھی ہے, قابل دست اندازی بھی ہے اور نان ایبل بھی ہے, ناقابل ضمانت بھی ہے اور نان کمپاؤنڈیبل بھی ہے اور ناقابل راضی نامہ بھی ہے اور ٹرائیبل بائی اینی مجسٹریٹ ہے. ڈیئر فیلوز, آج کی اس لیکچر میں ہم نے فورس, کرمنل فورس اور اسالٹ کی ڈیفینیشن کو انڈرسٹینڈ کیا اور اس کی روشنی میں ہم نے 4 سیکشن جو کہ انتہائی عام ہے 353, 354, 354A اور 356 کو سمجھنے کی کوشش کی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو باب العلم لا اکیڈمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.